بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 22 فروری ہے، دن ہے جمعرات کا اور سال ہے 2024۔ آج میں آپ کو ایک ایسی فیکٹری میں لے کے آیا ہوں جہاں پر پنکھوں کی باڈی تیار ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، گرمیوں کی آمد ہے اور کافی ایریاز جو ہیں پاکستان کے ہی اپنے جو علاقے ہیں ان میں تو خیر سردیاں آتی نہیں، گرمیاں ہی ہوتی ہیں، اور پنکھا ہر غریب اور امیر کی کم از کم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ضرورت ہے۔ بہت سی دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پنکھوں سے کام آگے جا چکا ہے، سینٹرل جو ان کا ایئر کنڈیشنر سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، مگر ان کو بھی بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر پنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو پنکھوں کی بہت سی قسمیں ہیں، جس میں چھت پہ لگانے والا پنکھا ہو، اس کے علاوہ بریکٹ فین ہو، پیڈسٹل فین ہو، اور چھوٹے چھوٹے پنکھے اور بہت بڑے بڑے پنکھے۔ پاکستانی یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جہاں پر ہم سب پنکھے استعمال کرتے ہیں، پنکھوں سے ہوا لیتے ہیں، رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ مساجد میں نماز کے اوقات میں پنکھے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان پنکھوں سے جس طرح ہم بہت زیادہ مقدار میں یا بڑی تعداد میں لوگ استفادہ کرنے والے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ایک بہت بڑی جو تعداد ہے نوجوانوں کی، مزدوروں کی، کاریگروں کی، وہ اس انڈسٹری سے منسلک ہے۔ یعنی جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر پنکھے نہیں بنتے، وہ یہ چیز سوچ کر، یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ پنکھے بنانے کے اندر بھی بہت سے کاریگر جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر باقاعدہ حکومت پاکستان پنجاب کی طرف سے پنکھے بنانے کا جو ہنر ہے اس کو سکھانے کا باقاعدہ کالج ہے، جہاں سے یہ لوگ تربیت لیتے ہیں، اور تربیت لینے کے بعد سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ ان فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں موجود پنکھا بنانے والے یہ کارخانے جو ہیں، یہ پاکستان کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ دنیا بھر کے قریبی اور ہمارے ساتھ جو منسلک ہیں تجارت کے لحاظ سے، ان کی بھی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پنکھے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ ایک پوری کی پوری مشین ہوتی ہے، جس مشین کا نام جو ہے وہ ہم پنکھا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہم بازار سے خریدتے ہیں۔ اس مشین کے اندر جس طرح یہ پنکھے کی باڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے تیار کی جا رہی ہے، اور یہ کھولتا ہوا جو سیال مادہ ہے، یہ اس پنکھے کی باڈی شیپ سے پہلے یہ مٹیریل جو ہے اس کا مٹیریل اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جست ہے، جس کو ہم سلور بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ آمیزش بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ وزن میں کم ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو چیز ہے وہ اس کے اندر جو مٹیریل باقی لگتا ہے پنکھے کا، اس کے اندر اس کی جو مزاحمت ہوتی ہے وہ بھی کم سے کم ہوتی ہے، اور پنکھے کے جو اندر چلنے والا گھومنے والا مٹیریل ہے وہ آسانی کے ساتھ گھوم سکتا ہے اور بجلی کم سے کم خرچ کرتا ہے۔ ویسے تو گھروں میں اور مارکیٹ میں آپ پنکھوں کے مختلف ڈیزائن دیکھتے ہیں۔ ہر فیکٹری، ہر پنکھا بنانے والی فیکٹری جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو پنکھا، اپنے جو فیکٹری ہے اس کی الگ سے ڈائی بنوائے، مگر مجموعی طور پر ایک سائز کی یا ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو صرف اور صرف برانڈ اپنی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے الگ سے شناخت قائم رکھنے کے لیے یہ جو ڈائی ہے یہ اپنی بنواتے ہیں۔ بہرحال یہ جو چیز ہے یہ موسٹلی ایسے ہی ہے جیسے یہ مختلف پارٹس تیار ہوتے ہیں یہاں پر، اور ان پارٹس میں سے یہ پارٹ جو ہے یہاں پر تیار ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں سردیوں میں تو انجوائے کرتے ہیں یہاں پر کام کرنے میں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہیٹ ہے۔ گرمیوں میں ان کا تھوڑا سا یہاں پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور گرمیوں میں یہاں جو یہ والا حصہ ہے فیکٹری کا، یہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی پنکھے کے اندر کوئی ایک چیز جو ہوتی ہے اسے پنکھا نہیں کہا جاتا،
اس کے بہت سے حصے یہاں پر بہت سی مختلف جگہوں پر تیار ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ تیاری کے مختلف مراحل میں سے گزر کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اسمبل کیا جاتا ہے۔ اسمبل کرنے کے بعد پھر ان کو ابھی اس کو یہ جو اس کی باڈی بنا رہے ہیں اس کو فنشنگ کے لیے بھیجیں گے۔ فنشنگ کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر ڈرلنگ ہوں گی اور وہ جو سکرو وغیرہ لگنے ہیں ان کی جگہ بنائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر پینٹ وغیرہ کیا جائے گا۔ پینٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر آرمیچر اور اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ اس کے اندر فٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اندر جو کیپیسٹر ہے، کیپیسٹر کے علاوہ باقی جو اوپر لٹکانے کے لیے مٹیریل ہوتا ہے وہ، اور پھر آخر پہ اس کے اوپر جو لیبل لگائیں گے وہ فروخت کرنے والے ادارے جو پنکھوں کو فروخت کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ادارے کا لیبل لگا کر اس کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور چیز ہے، وہ ہے اس کی پیکنگ۔ پیکنگ بھی یہاں پر تیار ہوتی ہے، وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں جو لگتی ہیں، اور پلاسٹک والی چیزیں بھی یہاں پر ہی تیار ہوتی ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پورے کا پورا ایک ڈبے کے اندر یا ایک بیگ کے اندر جو پیک ہے وہ پنکھا ہے وہ مل جاتا ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ایک پرزے کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک پرزہ تیار کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر وہ فائنل تیار ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کی باعث ہوگی کہ یہاں پر جو ایک طرف تو اس کو جو آگ گرم کی جا رہی ہے وہ یہ آگ جل رہی ہے، دوسری طرف جہاں پر آپ کو وہ مشین نظر آ رہی ہے اس سے آگے، اس کے اندر بھی آگ جل رہی ہے، وہ اسے وہاں پہ گرم رکھتی ہے اور ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی۔ یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ جو اس وقت بھٹی چل رہی ہے اس کے اندر یہ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے یہ پورے کا پورا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کے برتن بنتے ہیں، یہ وہی والا مٹیریل ہے یہاں پر، اور اس کو یہاں پر یہ پہلے ہیٹ اپ کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، لیکوڈ کی شکل میں یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جب آپ پنکھا آپ بیچتے ہیں بازار میں، آپ سے سائیکل والا یا کباڑی والا لے جاتا ہے تو وہاں سے گھومتا پھرتا پنکھا بھی واپس یہاں پر بھی رکھیں گے۔ یہ گلا ہوا جو مٹیریل برف پگھل جائے گا، یہاں سے باہر اس میں واپس ڈال دیا، یہ پھر اپنی ضرورت کے مطابق پگھلان جائے گا۔ جو پرانا ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چل رہا تو وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اس بھٹی تک واپس پہنچتا ہے، یہاں پر آ کر وہ دوبارہ ڈھلتا ہے، ڈھلنے کے بعد نئی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر واپس آپ کی طرف۔ پاکستان بننے سے پہلے چونکہ گجرات کے اندر پنکھا سازی کا جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، پاکستان بننے کے بہت عرصہ بعد حکومت پنجاب نے یہاں پر پنکھا سازی سے منسلک کاریگروں کے لیے ایک ہنرمند پیدا کرنے والا جو کالج ہے وہ قائم کیا، اور اس کالج کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ان سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر وہ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹس کی شکل میں اس کی مینٹین کریں۔ پاکستان کی دیگر وہ چیزیں جو پگھل جائے گا ان کے ساتھ ساتھ پنکھا جو ہے پاکستان کا بنا، یہ پھر اپنی ضرورت کے مطابق پائیدار ہے کہ دنیا میں پاکستان جب مانگ باہر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہاں پر مقامی مارکیٹ میں پنکھا بیچنا سستا لگتا ہے، اور یہاں پر پنکھے آپ کو بہت مہنگے ملتے ہیں۔ لیبر اور لیبر کے علاوہ تیاری اور پھر انتظار کرنا یہ تھوڑے سے مشکل کام ہوتے ہیں یہاں پر، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی مارکیٹ کو جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ پنکھے کے ساتھ جڑے دیگر تمام جو اس کے اجزاء ہیں وہ جہاں پر تیار ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، پھر آپ کو مرحلہ وار سمجھ آئے گی کہ پنکھا جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ آج کا بنیادی مرحلہ تھا جہاں پر باڈی تیار ہو رہی تھی۔ باڈی کی ایک شکل ہے، یہ کئی قسموں میں ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔